پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منانے کی خاطر حاضر ہے۔ یاد رکھیے ہم اس شخصیت کے یوم پر اکٹھے ہیں کہ جس شخصیت کی ولادت سے قبل ان کی ولادت کی بشارت خود سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ آقا دو جہاں نبی آخر الزمان ان کے والد کو خواب میں تشریف لا کر دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آپ نے جنم نہیں لیا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے اور آپ کا آقا و مولا آقا دو جہاں نبی کے آخر الزمان خاتم پیغمبراں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم کے والد محترم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ غوث اعظم کے والد محترم کو مبارکباد عنایت فرماتے ہیں اور غوث اعظم کے والد کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لینے والا ہے، تمہارے گھر میں وہ شہزادہ جنم لینے والا ہے، تمہارے گھر میں اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، وہ بچہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں ہونے والا بچہ ایسا مقام رکھے گا، ایسا رتبہ رکھے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، آپ کے گھر میں ہونے والے بچے کو اللہ ولایت کا تاج عطا فرمائے گا۔ جس طرح اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، آپ کے گھر میں ہونے والے بچے کو اللہ امام الاولیاء بنائے گا۔ اللہ نے جس طرح مجھے نبیوں کا تاجدار بنایا ہے، آپ کے گھر میں ہونے والے بچے کو اللہ اولیاء کا سردار بنائے گا۔ جب آپ کی ولادت ہو جاتی ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، آپ کی ولادت سے قبل سرکار مدینہ آپ کی ولادت کی بشارت دے رہے ہیں، آپ کی ولادت کی خوشخبری خود آقا کریم دے رہے ہیں۔ آپ کی ولادت کے بعد اللہ نے آپ کو رتبے ایسے عطا کیے، آپ کو منازل ایسے عطا کیے، رتبے اللہ نے ایسے عطا کیے، بلندیاں اللہ نے غوث اعظم کو ایسے عطا کی۔ آپ کی ولادت کے بعد اللہ نے آپ کو ولایت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا اور امام الاولیاء بنایا، آپ کو اولیاء کا سردار بنایا۔ عزت ایسی دی خدا کی قسم کتب میں موجود ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک غوث اعظم کے قدموں کی مہر اپنے سر پہ نہ رکھ لے۔ کوئی شخص اس وقت تک ولایت کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم کے قدموں سے مس ہونے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا لے۔ کوئی انسان اس وقت تک مرتبہ ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک غوث اعظم کے قدموں کو اپنے سر پہ نہ رکھ لے، جب تک غوث اعظم کے قدموں کو اپنے سر پہ نہ رکھ لے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اور جب ولایت کا مرتبہ کسی ولی کو مل جاتا ہے نا، پھر ولایت کا مرتبہ ملنے سے پہلے اس کو کہنا پڑتا ہے گردن جھکا کے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور اللہ نے مقام ایسا عطا کیا، رتبے ایسے عطا کیے، بلندیاں ایسی عطا کی اللہ نے غوث اعظم کو۔ امام الاولیاء کا تاج غوث اعظم کے سر ٹھہرا، ولیوں کے شہنشاہ بن کے چمکے۔ کوئی بھی قیامت تک آنے والا ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک غوث اعظم کے قدموں کی خیرات نہ لے لے، جب تک غوث اعظم کے در سے ٹکڑا نہ لے لے، غوث اعظم کے در سے سرٹیفکیٹ نہ لے لے۔ جب غوث اعظم کے در سے ولایت کی سرٹیفکیٹ مل جائے، ولایت کی سند مل جائے، تو پھر وہ ولی بنتا ہے اور اس کو کہنا پڑتا ہے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ اللہ نے کیسے رتبے عطا کیے، کیسے عزتیں عطا کی۔ مستند کتب میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی واز فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ جس طرح آج میری اور آپ کی مجلس لگی ہوئی نا، اس طرح غوث اعظم کی بھی
مجلس لگا کرتی تھی. اور غوث اعظم کی مجلس کا ترائے امتیاز کیا ہوتا تھا؟ جس طرح آج انتظامیہ نے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کیا، اس طرح سجایا اس محفل کو، بہت اچھی چیز ہے. اس زمانے میں تو یہ نہیں تھے نا. تو غوث اعظم کی یہ سب سے بڑی کرامت جانو، غوث اعظم کی مجلس کا یہ ترائے امتیاز جانو. اللہ نے غوث اعظم کی زبان میں وہ کشش، وہ جاذبیت، وہ مٹھاس، وہ چاشنی اور وہ قوت عطا کی. جس طرح غوث اعظم کی آواز بنا لاؤڈ اسپیکر کے قریب والا سنتا، ویسے ہی سب سے آخر والا بھی غوث اعظم کی آواز کو سنتا. تو اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی. غوث اعظم بیان فرما رہے تھے، غوث اعظم درس فرما رہے تھے. آپ کی مجلس میں اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے بڑے بڑے ولی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اکتساب فیض کے لیے. آپ کا درس سنتے تھے، آپ کا بیان سنتے تھے، اور عشق رسول کے آپ کو اور دڑ پاتے تھے، عشق رسول کے آپ کو اور بلند کرتے تھے. آپ کی مجلس میں آتے رسول اللہ کی زیارت کر کے جاتے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کی مجلس لگی ہوئی تھی. غوث اعظم بیان فرما رہے تھے، درس فرما رہے تھے. اچانک غوث اعظم کو وجد آ جاتا ہے، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یاد رکھنا، اللہ والوں کی یہ بھی ایک منزل ہوتی ہے کہ اکثر ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ بظاہر تو اس دنیا میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کسی اور دنیا کی سیر کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھنے میں تو سوچتے ہیں کہ یہی ہے، لیکن وہ عرش معلیٰ تحت الثری کے نظارے کر رہے ہوتے ہیں. آسمان پہ دیکھے تو عرش معلیٰ کے نظارے کرے، زمین پہ دیکھے تو تحت الثری کے نظارے کرے. غوث اعظم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کو وجد آ جاتا ہے، آپ وجد میں بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ کی وجدانی کیفیت کو دیکھ کے لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں. اب آپ کی مجلس میں میرے اور آپ جیسے لوگ تو آڈینس اور سامعین نہیں ہوتے تھے نا. غوث اعظم کی مجلس میں تو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، جن کو غوث اعظم کے در سے خیرات مل چکی ہوتی تھی، جن کو غوث اعظم کے در سے ولایت کا مرتبہ مل چکا ہوتا تھا. آپ کی مجلس ایسی ہوا کرتی تھی، کثیر تعداد میں اولیاء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں. جو وہاں اولیاء اللہ موجود تھے نا غوث اعظم کی مجلس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روحانیت کی آنکھ سے دیکھا، ہم اپنی ولایت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے. جس ممبر پر غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، وہ ممبر پر وسیع ہو جاتا ہے، وہ ممبر وسیع ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کرسی پر، جس جو ہے مسند پر غوث اعظم خطاب فرما رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ اس مسند پر خدا کریم تشریف لائے ہیں، نبی آخر الزمان تشریف لائے ہیں. اور وہ اولیاء اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. غوث اعظم کی مجلس میں صرف رسول اللہ اکیلے نہیں آئے، بلکہ تصویر صحابہ کے جھرمٹ میں رسول اللہ غوث اعظم کی مجلس میں. پتا چلا غوث اعظم کی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں، غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو رسول اللہ کے رخ زیبا کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ. مستند کتب میں یہ بات موجود ہے. تو یہ بات ڈکلیئر ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے. کئی اولیاء اللہ نے اس بات کو نقل کیا کہ جب غوث اعظم بیان فرماتے نا تو آپ کی مجلس میں اولیاء کرام اور انبیاء کرام تشریف لایا کرتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک عیسائی غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر اسلام قبول کرتا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے حضور میں سویا رات کو میرے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. چونکہ وہ عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، عیسائی مذہب کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا. کہا حضرت میں سویا رات کو میرے خواب میں عیسیٰ میرے نبی تشریف لائے، میرے نبی نے مجھے خواب میں تشریف لا کے فرمایا اے شخص جاؤ بغداد کا سفر طے کرو، بغداد میں جا کر غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرو اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کرو. اور مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس لیے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں
عنہ، جن کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ رتبے عطا کیے. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ کا برتھ ڈے، یوم ولادت، پیدائش یکم رمضان المبارک کو ہوئی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہے، میرا بیٹا عبد القادر جب بچپنے میں پیدائش ہوئی، اس کی 1 دن کا بچہ تھا، یکم رمضان کو اس کی ولادت ہوئی، میں دیکھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا سحری سے لے کے افطاری تک کچھ نہیں کھاتا تھا. گویا کہ غوث اعظم روزہ رکھا کرتے تھے. آج پیدائش ہوئی ہے، آج غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، سحری سے لے کے افطاری تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. لوگوں کو یہ درس دیتے تھے کہ میں جس طرح ولایت کا تاج اپنے سر پہ لایا ہوں، رسول اللہ کی شریعت کو بھی زندہ کرنے آیا ہوں. لوگوں، آج میری محبت کا دم تو بھرتے ہو، میرا نام تو لیتے ہو، میرے نام کی محفل تو سجاتے ہو، اتنے خوبصورت انتظام تو کرتے ہو. میرے مشن کو نہ بھولنا، میرے پیغام کو نہ بھولنا، میری تعلیم کو نہ بھولنا. میں نے 1 دن کا بچہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ جب 1 دن کا بچہ ہو کر میں روزے رکھتا ہوں، میں عبادتیں کرتا ہوں، تو اللہ جس کو دولت بھی دے، رتبے بھی دے، منصب بھی دے، حسن بھی دے، عزت دے، وقار دے، سب کچھ دے، مرتبے دے، پھر اسے کس قدر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. میری محفل تو سجاتے ہو، میری محبت کا دم تو بھرتے ہو، لیکن روزوں سے غافل نہ ہونا، نمازوں سے غافل نہ ہونا. غوث اعظم کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ لوگوں نمازی بن جاؤ. غوث اعظم کی زندگی کی تعلیم ہی یہی تھی کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرو. آج ہم ان کے محافل سجاتے ہیں تو ان کے اس مشن کو ہمیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا. تو غوث اعظم کی ولادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی. آج ہم اور آپ سنتے ہیں کرامت غوث اعظم کی. یاد رکھنا، یہ کرامتیں دکھانا اولیاء کی شان ہے، پہچان نہیں ہے. ہوا میں مسلح ڈال کے یہ نماز پڑھ لے، یہ اولیاء کی شان ہے، پہچان نہیں ہے. دریا میں تیر لے، یہ شان ہے، پہچان نہیں ہے. کسی بیمار کو دم کر دے، بیمار شفا پا جائے، یہ اولیاء کی شان ہے، پہچان نہیں ہے. اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کو سکھاتے ہیں. اولیاء کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جام لوگوں کو پلاتے ہیں. اولیاء کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اولیاء کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کی حدیثیں لوگوں کو سناتے ہیں. اولیاء کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. آج ہمیں بھی اولیاء کے اس مشن کو، اولیاء کی اس پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. اگر کوئی انسان حضور کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. ان اولیاء اللہ کی محفل سجانا، ان کی محفل میں شرکت کرنا یقیناً یہ باعث کی ضمانت ہے، یہ مغفرت کی نشانی ہے. لیکن ان کی تعلیم کو نہ بھولنا، ان کی تعلیم کو اپنانا، یہ عین جنت کا راستہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، اولیاء کرام سے محبت رکھنا، اولیاء سے عقیدت رکھنا، اولیاء کی یہ محافل سجانا عین قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس لیے کہ جو اولیاء اللہ کی نظر میں رہا کرتے ہیں نا، ان کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. میں بتاؤں آپ کو، ایک تو ہوتا ہے نظر کا لگنا، ایک ہوتا ہے نظر کا پڑنا. حضرت کسی بد نظرے کی نظر پڑ جائے نا تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. کسی اللہ والے کی نظر کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو زندگی بھی سمجھ جاتی ہے اور آخرت سبحان اللہ. اس لیے اولیاء اللہ کی نظروں میں رہا کرو، اللہ والوں کی نظر میں رہا کرو. دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور بد نظروں سے بچ کے رہا کرو. بد نظروں کی نظر لگ جائے نا تو پھر زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی نظر میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اولیاء اللہ کا سایہ رکھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی،
اس وقت اختلاف چل رہا تھا چاند کا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج چاند نظر آیا ہے, کچھ کہہ رہے تھے نا آج نہیں ہے تو کل نظر آیا. ہمارے اور آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا, جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا, جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے مسجد کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا, روزے رکھیں گے, عبادتیں کریں گے, تلاوتیں کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے, چاند دیکھ لوں اور مسجد میں آ جاؤں. لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے نا وہ گھر میں چھپ جاتا ہے, اسے پتا ہے نمازیں پڑھنی پڑے گی, تراویح پڑھنی پڑے گی, تلاوتیں کرنی پڑے گی, تو وہ چاند دیکھنے نہیں نکلتا, وہ چھپ جاتا ہے. اس لیے کہ اب اس کا باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے. اب تو جو نمازی آدمی ہے وہ چاند دیکھ کر اللہ کو منانے کی خاطر آئے گا. لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند ختم ہوگا, عید کا چاند نظر آئے گا نا, وہ نمازی تو بیچارہ مسجد میں گڑ گڑائے جائے گا, روئی جائے گا, آنسو بہائی جائے گا, گریہ وزاری کیے جائے گا, یا اللہ ایک دن اور دے دے, کل چاند نظر دکھا دینا, آج چاند مت نکالنا, ایک دن اور عبادتوں کا موقع دے دے, یہ رمضان کی برکتیں دے دے, یہ رمضان کی رحمتیں لوٹنے کا موقع دے دے. وہ نمازی تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے, لیکن جو چھپ کے بیٹھا تھا رمضان کے چاند میں, جو بے نمازی تھا, اب وہ سینہ تان کے نکلا ہے, وہ چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہے چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا. پھر تبصرہ کرتا ہے, نا یہ تو آج نہیں, یہ تو کل ہی نظر آ گیا تھا, کل ہی عید منا لینی چاہیے تھی, یہ تو آج بڑا موٹا نظر آ رہا ہے. اس طرح وہ تبصرے کرتا ہے, کیونکہ اتنے دن تو وہ چھپ کے کھا رہا تھا, اب سینہ تان کے کھائے گا, اب سب کے سامنے نکل کے کھائے گا, اب اس کو موقع مل گیا ہے نا بولنے کا. اس لیے وہ اس طرح سے اختلاف غوث اعظم کے زمانے میں بھی چل رہا تھا. کچھ علماء کہہ رہے تھے آج چاند نظر آیا ہے, کچھ کہہ رہے تھے نا آج نہیں, یہ تو کل نظر آیا ہے, آج چاند نظر نہیں آیا. تو اس علاقے کے علماء نے کہا بھائی دیکھو جھگڑا تو کرو مت, اپن ایسا کرتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہ فیصلہ فرما دیں گے آج چاند نظر آیا ہے یا کل آیا ہے. تو یاد رکھنا غوث اعظم کا گھرانہ کوئی صرف غوث اعظم سے نہیں تھا, غوث اعظم خود مادر ذات ولی, آپ کے والد بہت بڑے ولی اللہ, آپ کے نانا زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ, آپ کی والدہ اللہ کی نیک عبادت گزار بنتی تھی. اس علاقے کے لوگوں نے, اس علاقے کی عوام نے غوث اعظم کے گھر کی طرف رجوع کیا کہ آؤ ان سے فیصلہ لیں, ان سے پوچھ لیں کہ آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. اس علاقے کے علماء غوث اعظم کی والدہ کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں اماں کیا آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں. غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے لوگوں آج میرے بیٹے عبد القادر نے صحیح سے لے کے افطاری تک کچھ نہیں کھایا ہے, ثابت ہو گیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے, آج پہلا رمضان ہے. اس طرح اللہ والوں نے شریعت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے, وہ کبھی شریعت کے تقدس کو پامال نہیں کرتے, وہ کبھی شریعت کی پاسداری کو نہیں چھوڑتے, وہ ہر مقام پر, ہر موڑ پر شریعت کو جو ہم مقدم رکھتے ہیں, دنیا کو مؤخر رکھتے ہیں. اور یہی اولیاء اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہے, وہ اللہ والوں کی سب سے بڑی یہی پہچان ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا کیا عالم ہوتا تھا. آپ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے, اس طرح مجلس لگی ہوئی تھی, آپ ارشاد فرما رہے تھے, اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ کے غلام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک اس مجمع کے اوپر سے ایک عجیب الخلقت پرندہ گزرا, ایک ایسا پرندہ جس پرندوں کو دیکھنے والوں نے کبھی دیکھا نہیں, ایسا عجیب الخلقت پرندہ. اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور آپ ادھر ادھر تانگ جھانک کریں گے تو مجھے غصہ آئے گا نا, میں تقریر وما علینا الا البلاغ پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا. میں یہاں بیان کر رہا ہوں, حضرت یہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, تم ادھر ادھر جھانکے جا رہے ہو, میں نہیں کرتا تقریر. اس طرح غوث اعظم بھی بیان فرما رہے تھے, ایک عجیب الخلقت پرندہ گزرا تو مجمع کی توجہ اس عجیب الخلقت پرندے کی طرف ہو گئی, لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے. غوث اعظم جلال میں آ گئے, کہا لوگوں میں یہاں بیان کر رہا ہوں, میں یہاں درس ارشاد فرما رہا ہوں, اور تم اس عجیب الخلقت